لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ فتنہ دجال جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ وما لبثہ فی الارض، کہ دجال زمین میں کتنے سال رہے گا یا کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال 40 یوما، 40 سال رہے گا، 40 دن رہے گا۔ یومن کا سنہ، پہلا سال ایسے ہوگا، پہلا دن ایسے ہوگا جیسے سال۔ و یومن کا شہر، دوسرا دن ایسے ہوگا جیسے ایک مہینہ ہوتا ہے۔ و یومن کا جمعہ، تیسرا دن ایسے ہوگا جیسے کہ ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ سائر ایامہ کا ایامکم، اس کے بعد کے جو باقی دن ہوں گے یعنی باقی 37 دن وہ ایسے ہوں گے جیسے تمہارے عام دن ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ فذالک الیوم الذی کا سنہ، کہ جو پہلا دن ایک سال کی طرح ہوگا، اتکفینا فیہ صلاۃ الیوم، کیا اس کے اندر ایک دن کی نماز کافی ہو جائے گی؟ قال لا اقدر لہ قدری، کہ وہ جو ہے نا ایک دن جو سال کے برابر ہوگا اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے سال کے برابر ایک بار نماز پڑھ لیں، ہیں بھجن بیٹھیں، کہ اس میں آپ ایک بار نماز پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی، نہیں، آپ کو حساب اسی طرح عام دنوں کی طرح لگانا پڑے گا اور اس میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ حدیث بہت ہی اہم ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے۔ ہم اختلاف سنتے ہیں پورے سوسائٹی میں، علماء میں، کہ آپ اگر کسی سے پوچھیں فتنہ دجال کیا ہے تو وہ کہے گا کہ دجال وجال نہیں آنا، وہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے یا آئے گا، یا ابھی بھی فتنہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، دنیا کا نظام ہے جو چل رہا ہے۔ آپ کسی اور سے پوچھیں تو وہ کہے گا سسٹم وسٹم نہیں ہے، بندے نے آنا ہے، ایک بندہ ہے وہ ایکچوئل میں آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کو فالو کریں گے اور جو ہے وہ اس کے پاس جو نشانیاں وہ ساری ہوں گی۔ یہ حدیث، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ صحیح روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ دجال ایک سسٹم بھی ہے اور دجال ایک شخص بھی ہے۔ ایک شخص ایک سال تک دن نہیں گزار سکتا، یا کسی کے آنے سے ایک دن ایک سال تک لمبا نہیں ہو جاتا۔ اٹ مینس کہ اٹ ڈینوٹس این ایرا، دیر از گوئنگ ٹو بی اے لانگ ایرا، دین یعنی ایک سال، دین اے شارٹر ورژن آف اے سملر ایرا، کہ ایک اور زمانہ آئے گا جس میں اس کا کچھ پارٹ ہوگا، اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، مزید سخت ہو سکتی ہیں۔ پھر تیسرا ہوگا جو ایون اس کا 1/4 ہوگا یا اس کا ایک پارٹ ہوگا دوسرے ایرا کا۔ 3 days are going to be 3 eras، ایک لانگر ایرا، پھر اس سے شارٹر، پھر اس سے شارٹر۔ اس کے بعد جو باقی 37 days ہوں گے تب جو ہے ایک پرسن بھی آئے گا، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ ایک پرسن کے بارے میں ہے، کہ دجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دجال سے ویسے ڈراتا ہوں جیسے سب انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال سے ڈرایا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا، لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ ہر محتاجی سے پاک ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے جیسی آنکھیں نہیں چاہیے، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو سونے کی ضرورت نہیں، اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس لمیٹیشن سے بھی پاک ہے کہ نعوذ باللہ وہ کانا ہو، لیکن دجال کانا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید واضح فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے اس کی جگہ پہ پھوڑا ہوگا، وہ ایسے ابھری ہوئی ہوگی، اور دوسری آنکھ جو ہے اس کی صحیح ہوگی۔ اور پھر ابن سیاد ایک شخص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اگر آپ اس کی روایات پڑھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دجال ایک شخص بھی ہوگا، کیونکہ ابن سیاد جو ہے وہ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بتا میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کسی دھوئیں کا لفظ سوچا۔ وہ اتفاق سے اس دھوئیں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے میچ بھی ہو رہا ہے، لیکن جسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوئیں کو سوچا تو ابن سیاد نے فوراً کہہ دیا دھواں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مطلب ہے کہ اس کو کچھ الفاظ کہے کہ یعنی اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ کہیں یہ دجال نہ ہو۔ اس ٹائم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ دجال یہ ابن سیاد ہی ہے یا بعد میں ہوگا، بعد میں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی واضح کر دیا گیا ہوگا
جس طرح کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو اٹ مینس کہ دجال وڈ بی اے پرسن ایز ویل بٹ دجال از گوئنگ ٹو بی اے سسٹم ایز ویل. لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ سسٹم کیا ہے, کیسے پاسبل ہے اس سسٹم کی امپلیمنٹیشن. تو اس کا میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے جا کے وہ ویڈیو انشاءاللہ کل پبلش ہوگی, آپ اپنا نمبر ضرور سب مجھے دیتے جائیں تاکہ میں آپ کو لنک بھیجوں. وہ سسٹم جو تھا, اگر آپ غور کریں, جیسے ہم ریسرچ کرتے ہیں سائنٹیفک چیزوں کے اوپر, اس طرح میرا اور آپ کا کام بنتا ہے کہ ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکرٹس چھپائے ہیں نا, دیکھیں اس دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے مخاطب تھے وہ تو قبائلی لوگ تھے, صحراؤں کے رہنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون ٹیکنالوجیز کا ذکر کیا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی ہیں. لیکن جب آپ راوی سے سنیں گے ثم تتلو آیات السود والی حدیث میں, تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر کیا جو مجھے یاد نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی ساری حدیث یاد ہے, کوئی ایک اسپیسیفک پارٹ راوی کوٹ نہیں کر سکے کیونکہ دیٹ مسٹ بی سم ٹیکنالوجی, کیونکہ آج کے دور کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح آج کے دور کے لیے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیجز چھوڑے ہیں کہ تمہارے دور میں جو دجال آنا ہے, تمہارے دور میں امام المہدی نے ظاہر ہونا ہے, تمہارے دور میں ایسے ہونا ہے, ایسے ہونا ہے. تو ورڈنگز ایسی یوز ہوئی ہیں کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور یہ اکیڈمک اور پڑھے لکھے لوگوں کا زیادہ کام بنتا ہے کہ جس طرح ہم سائنس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, اکیڈمکس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, ہم حدیث کے اوپر بھی ریسرچ کریں اور فگر آؤٹ کریں کہ ان کے اندر کیا میسیجز پنہا ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلا دن ہے اس سے مراد, ہم نے یہ کنکلوڈ کیا تھا ود پروفس, کہ اس سے مراد جو برٹش امپائر ہے, اٹس رول آل اوور دا ورلڈ, دیٹ واز دا فرسٹ ڈے آف دجال. ہاؤ, کیسے تھا, یہ ہم لاسٹ ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کو تھوڑا سا ریلیونٹ لگ رہا ہوگا لیکن پلیز اس سے آپ موٹیویٹ ہوں کہ آپ نے وہ پورا سننا ہے. اس کے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کو رول ایسا دیا تھا جیسا اللہ تعالیٰ, جیسا خدائی کا دعویٰ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر سورج کبھی غروب ہوتا ہے کہ نہیں. اللہ کی زمین پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا, ہمارے لیے غروب ہوتا ہے, اللہ کی زمین پر کہیں نہ کہیں سورج رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے, اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ سورج کہیں نہ کہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ والی خاصیت, دجال کو ایسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دے گا, ایسی ٹرکس دے گا کہ جس سے لوگ واقعی اس کو خدا سمجھنے لگیں گے نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی خاصیت, یہ ٹرک اللہ نے دے دی کس کو, برٹش امپائر کو. At one time in time for 100 years they were ruling the world 26 million square kilometers. پاکستان کا رقبہ 7 لاکھ کے قریب ہے. 26 ملین مینس کتنا بنتا ہے, 2 لاکھ, 2 کروڑ 60 لاکھ اسکیئر کلومیٹرز. 2 کروڑ 60 لاکھ اسکیئر کلومیٹرز کے اوپر, یعنی دنیا کے اتنے بڑے رقبے کے اوپر افریقہ سے لے کر یہاں تک وہ حکومت کر رہے تھے. اور سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی ہمارے لیے تو رات ہے, اب ہمیں 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا, پھر سورج نکلے گا دوبارہ. جتنی بڑی مرضی سلطنت پاکستان کو جو 12 گھنٹے میں انتظار کرنا پڑے گا پوری, یعنی ایک جگہ سے سورج نکلتا تو دوسری جگہ پہ پورے سرکل پہ ان کی حکومت تھی. ٹھیک ہے, یہ ون آف دا فیو سائنز ہے. اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے واضح کی تھی کہ دیٹ واز دا فرسٹ ڈے آف دجال. ناؤ دا سیکنڈ ڈے کوڈ بی, ہم نماز یہیں پہ پڑھیں گے اس لیے ہمیں کوئی وہ نہیں ہے جلدی, ابھی بھی 20-22-25 منٹ ہیں نماز میں. یہ موسم کی وجہ تھوڑا سا اندھیرا لگ رہا ہے. اینی ویز, اچھا اب ہم ایک بڑے امپورٹنٹ پرسپیکٹیو کے طرف بات کرتے ہیں کہ 1600s میں 1600 دیٹ واز دا انیشیل ٹائم آف برٹش امپائر, جب وہ اپنے پر پھیلا رہے تھے. برٹش امپائر جب مڈ میں تھی, اسٹارٹنگ میں تھی نا, اسی وقت میں جیوز جو تھے, رومن امپائر کے جیوز تھے. ایک جیو تھا, اس کا نام تھا ایمسچل موزیز راسچائلڈ. ایمسچل موزیز راسچائلڈ, اس کے گھر میں جی ایمسچل موزیز راسچائلڈ یہ ایک شخص تھا کہ جو رومن امپائر میں, اس کے فادر کا, اس کی فیملی کا, یہودی تھا. بزنس تھا یہودیوں کا, آپ کو پتہ ہے, قرض دینا لینا سود کے اوپر, اور منی ایکسچینج اور کرنسی کا بزنس تھا. They slowly grew into something that is the biggest scam of this time. اس سے پہلے سکوں میں اور سونے کے اور ان چیزوں میں تجارت ہوتی تھی. انہوں نے پوری دنیا کی کرنسی لی اور اس کو اپنے پاس جمع کر لیا اور ہمیں کاغذ پکڑا دیے جس کو آپ کرنسی نوٹ کہتے ہیں. پہلے میرے پیسے ہوتے تھے, میرے پاس ہوتا تھا, میں اس کو توڑوں, لاکٹ بناؤں, بیچوں, جو مرضی کروں.
اب آئی ایم ڈپینڈنٹ آن دا گورنمنٹ اینڈ آن دا بینک کہ جب مرضی وہ آپ کے بینک کے نوٹ منسوخ کر دیتے ہیں. اگر آپ اس عرصے میں باہر تھے یا آپ کو پتہ نہیں چلا یا کہیں پہاڑوں میں گئے ہوئے تھے, آپ نے نیوز پہ دھیان نہیں دیا, 2 مہینے کا انہوں نے آپ کو ٹائم دیا, تو 10 کروڑ کے بھی نوٹ آپ کے پاس پڑے تھے, وہ زیرو ہیں. ایسے ہی ہے نا, ان کی خود ویلیو نہیں ہے. نوٹ ان اٹ سیلف ہولڈز نتھنگ. وہ ایک گارنٹی ہے جو آپ کو بینک دیتا ہے, گورنمنٹ دیتی ہے. یہ سسٹم راس چائلڈ نے بلڈ کیا اور پوری دنیا کی جو دولت تھی, جو سونا تھا, ایکچوئل گولڈ تھا, وہ اپنے پاس جمع کر دیا. ریزرو بینکس انہوں نے کریٹ کیے اور پوری دنیا کو ایسے اپنے شکنجے میں لے لیا. اور وہ ایسے کر کے نا, وہ جیسے پتلی کو نچایا جاتا ہے, اس طرح وہ نچاتے ہیں پوری دنیا کو اپنی فنگرز پہ. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. یہ میں آپ کو آج ایک نیوز دے رہا ہوں کہ دیر از نو گورنمنٹ ان پاکستان, دیر از نو گورنمنٹ ان سعودی عربیہ, دیر از نو گورنمنٹ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. یہ جو پریزنٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو پریزنٹرز کہنا چاہیے. جیسے نیوز کاسٹر ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا نیوز کہاں سے آ رہی ہے, کہاں سے جا رہی ہے, وہ بس پڑھ رہا ہوتا ہے از اے پریزنٹر, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس نے آپ کو نیوز سنائی ہے. اسی طرح یہ جو پریزیڈنٹس اور گورنمنٹس اور یہ جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے, دے آر جسٹ پریزنٹرز, دے آر پریزنٹنگ وٹ ایور از بینگ فیڈ ان ٹو دیم. اور جب بندہ اس سسٹم سے باہر ہوتا ہے نا, تو بڑے بل شل پھاڑتا ہے کنٹینر پہ چڑھ کے, لیکن جب سسٹم میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی چینج لے آؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, زیرو چینج. اوباما آیا, اس نے کہا کہ چینج ہم امریکہ کی جو پالیسی ہے افغانستان میں, عراق میں, ہم ختم کریں گے. کوئی ختم نہیں کر سکا. ہم جنگیں بند کریں گے, نہیں بند کرا سکا. اور عمران خان نے کہا چینج. میں کسی نام اسپیسیفک نہیں لینا چاہتا, چاہے نواز شریف, عمران خان ہو, میں ہو جاؤں, اللہ معاف کرے. ہم کوئی چینج نہیں لا سکتے بیکاز وہ راس چائلڈ ایسے انگلیوں پہ گورنمنٹس کو نچا رہے ہیں. دیر از ون ورلڈ گورنمنٹ. تو دیٹ از مائی فرینڈس سیکنڈ ڈے آف دجال, جو آج ہمارا ٹاپک تھا, کہ برٹش امپائر دنیا سے ختم ہو گئی. برٹش امپائر جب اپنی جوبن پہ تھی, اس وقت انہوں نے یہ مانیٹری سسٹم انٹروڈیوس کیا. بیسیکلی اللہ نے ان کو الاؤ کیا, یہ مانیٹری سسٹم سکھایا. دیکھیں, شیطان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں نا, شیطان تو کچھ نہیں ہے نا خود سے, اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اسی طرح سے دجال کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے گا, اتنی زیادہ ڈھیل دے گا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو دیٹ از دا کیس ایز ویل, کہ یہاں پہ بھی یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈھیل دی کہ وہ دنیا کو کنٹرول کر سکیں, سب کو نچائیں, اور فائنلی لوگوں کو یہ سمجھے کہ ہم آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں, لیکن سب نعوذ باللہ سجدے انہی کو کر رہے ہیں, ان کے سسٹم کو کر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اور اس زمانے کو اگر کوئی پالے تو وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کریں. اسی طرح جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے, اس سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے. اقول قولی ھذا وما علینا الا البلاغ المبین. اگر کسی کے کوئی کوشچنز ہوں گے تو ہم ڈسکشن کر لیں گے نماز کے بعد. آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ. پلیز آتے